کر میں نے کیا لینی ہے؟ حالانکہ ہم نے پیچھے مثال میں فرض کیا ہے کہ معاشرے کا سب سے شریف و نفس مسلمان ہے، فرض بھی کر رکھا ہے مثال کو. اور گھر میں جو میری ماں، میری بیٹی، بیوی اور بہن کا لباس ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں مثال کی طرف جا رہا ہوں. اب ادھر تو ہمیں آ گئی غیرت، حالانکہ بندہ بھی سفید ریش ہے، کوئی فاسق نہیں، کوئی فاجر نہیں. آج اس کا دماغ خراب ہوا ہے، پہلے تو بڑا پرہیزگار و متقی ہے، مثال کی دنیا میں اس کا دماغ خراب ہوا ہے، ویسے نہیں ہوا، مثال کی دنیا میں. تو ہم اس کو مارنے کے در پہ ہوئے. اور حالانکہ بابے نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب تصویریں بنا لوں گا تو اتنے پیسے بھی آپ کو دینے ہوں گے. اس نے ابھی تک یہ جملے بھی نہیں بولے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تصویریں جو بنانے آیا ہوں آپ کو مجھے کھانا بھی دینا ہوگا. اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں کہا. آپ سے سوال ہے، مہندی ہو، شادی ہو یا ولیمہ ہو، گھر کا لباس اور وہاں کا عورتوں کا لباس آپ سب کے سامنے. گھر میں ماں، بہن، بیٹی کا رہن سہن اور ادھر کا انداز آپ سب کے سامنے ہے. اور ادھر بابا جی ہیں، بالکل شریف و نفس ہیں، 70 سے 90 سال کی عمر ہے، جو اس معاملے میں بالکل فارغ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ سے سوال ہے، ادھر بابا آئے تو غیرت اٹھتی ہے مسلمان کی، ادھر ایک زمانے کا بدمعاش لڑکا آتا ہے، زمانے کا اوباش قسم کا لڑکا آتا ہے، زمانے کا بدترین کردار کا مالک آتا ہے، زمانے کا سب سے بڑا فاسق و فاجر آتا ہے، جس کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، جس کو کھانا بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور بیٹیاں، مائیں، بیویاں ننگے سر، ننگے لباس، اس کے سامنے صرف پکچر نہیں، موویاں بنوا رہی ہیں، تصاویر بھی جا رہی ہے. اے غیرت مسلم، میں سوال کرتا ہوں، جب تیرے گھر بزرگ آیا تو تیری غیرت اٹھتی ہے، میں پوچھتا ہوں ان فنکشنوں میں تیری غیرت کہاں گئی ہے؟ اب نہ ہمیں کچھ کہنا، یہ تو آپ نے سختی کرتی، آپ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتے. اتنا سخت جملے بولے ہیں میرے بھائیو، یہ سخت جملے نہیں ہیں، خدا کی قسم ہے یہ سخت جملے نہیں ہیں. ان جملوں کی پاسداری کی تو اللہ رسول راضی ہے. اگر جس طرح معاشرے میں گند پھیل چکا ہے، اب اندازہ لگائیں، مسلم کی بارات ہے، ہوٹل کے باہر جو منظر ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اسی طرح کے نہیں. کسی مسلم کی بارات اس طرف ہو، اسی کے مد مقابلے کا ہوٹل ہو جس میں یہودی، عیسائی اور بت پرست کی بارات آئے. میرا سوال ہے، دونوں کی بارات میں مرد و عورت کا اختلاط، عورتوں کے ننگے لباس کی دنیا میں، مووی کی دنیا میں، بتایا جائے کتنا فرق رہ گیا. آخر مسلمان اور کافر میں فرق تھا تو ضرور، یہ مٹ کیوں گیا ہے؟ اور پھر یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، کسی کی گناہ کے کام پہ مدد، جب پتہ ہے کہ ایسے گناہ ہوتے ہیں وہاں، تو سرکار کی حدیث کا پتہ نہیں ہے، فرمایا جب کوئی دعوت کرے اگر اس میں گناہ ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرنا. قرآن بھی کہہ رہا ہے اس کی دعوت قبول. ہم جاتے ہیں فنکشنوں پہ کہ نہیں جاتے؟ اگر آج مسلم معاشرہ اسی بات پہ ہی بائیکاٹ شروع کر دے کہ جس کی شادی میں یہ ہوگا، کم از کم ہمارے بیوی بچے نہیں چاہتے، کم از کم ہمارے بیوی بچے، تو دیکھ لیں گے کتنے لوگ کتنے دن تک یہ گند کرتے ہیں، مجبوراً چھوڑنا پڑے گا. لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چھوٹ جائے. ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ جو فلموں میں، جو ڈراموں میں زمانے کی کنجریوں کو مختلف انداز میں لڑکیاں دیکھتی ہیں، کافر یہی تو چاہتا تھا جو آج وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا، وہ اسی انداز میں پھر اپنی پکچر دے رہی ہے، وہ اسی انداز میں، اسی لب و لہجہ میں اپنی مووی بنوا رہی ہے. آج ایک مسلم، میں ایک بہت بڑی دردمانہ بات کر رہا ہوں، آج ایک مسلم عورت بیچاری ان تمام فنکشن سے محروم ہو گئی ہے. اس کے قریبی رشتہ داروں کا فنکشن ہے لیکن وہ بیچاری نہیں جا سکتی. جس کو اپنی قبر و آخرت یاد ہے وہ جاتی بھی نہیں، وہ جاتی بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں؟ اس کے قریبی رشتہ داروں کا فنکشن ہے لیکن وہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ آگے تو یہودیوں کا نظام ہے سارا. اللہ نے فرمایا کسی کی گناہ کے کام پہ مدد.
تو گھر میں یہ ساری باتیں غیرت مسلم کے منافی ہیں، تو ادھر کیوں غیرت مسلم برداشت کرتی ہے؟ اور گھر میں تو عورت صحیح لباس میں ہوتی ہے، ادھر کا جو ٹائٹس اس وقت چلے باریک لباس، میرے آقا نے 1400 سال پہلے خبر عطا فرما دی تھی، فرمایا کہ میری امت میں زمانہ عورتوں پہ آنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عورتیں الکاسیات والآریات، فرمایا لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس کے باوجود، الکاسیات لباس پہنی ہوئی عورت، والآریات ننگی عورت، فرمایا لباس ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ مطلب کیا ہے؟ یا اتنا ٹائٹ ہوگا جتنا ہمارے زمانے میں چل گیا، یا اتنا باریک ہوگا جس طرح ہمارے زمانے میں چل گیا، یا ہاف بازو لباس پہنے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سرکار نے فرمایا ایسی فاحشہ خاتون کو میرا رب جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جو شوہر خرید کے لایا ہے وہ پرہیزگار بنا بیٹھا ہے، جو بھائی خرید کے لایا ہے وہ متقی اور عاشق رسول بنا بیٹھا ہے، جو باپ خرید کے لایا ہے یا پیسے دیے جہاں جیسا جی کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کی بیٹی زہر لے کے آپ کے سامنے کھانے لگے تو کتنے مسلمان ہیں جو نہیں روکیں گے؟ بتائیں ذرا، بولو تو صحیح۔ پتہ چل جائے میری بیٹی کے ہاتھ میں زہر ہے، یہ ابھی پینے لگی ہے، پی لیا تو مر جائے گی، کتنے باپ ہیں جو ہاتھ کو نہیں بلند کریں گے؟ اور اس سے تو صرف جان جا رہی ہے، جس سے ایمان برباد ہو رہا ہے، اس زہر کو اپنے پیسوں سے اس کو اجازت دیتے ہو جا خرید کے لا۔ یہ زہر اتنا نقصان دہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ماری جاتی نا، وہ کل کو بھی مرنا ہی ہے۔ اس زہر نے، فحاشی اور عریانی کے زہر نے جتنا نقصان کیا، اللہ بھی ناراض ہو گیا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو گیا، اور اس کی ہمیشہ کے لیے قرنوں سالوں کے لیے اس کی زندگی جہنم کا مقدر بن گئی۔ اس پہ کیوں نہیں باپ ہاتھ اٹھاتا؟ اس پہ کیوں نہیں شوہر کا ہاتھ اٹھتا؟ اس پہ کیوں نہیں بیٹے کو غیرت آتی؟ اس پہ کیوں نہیں شوہر کو غیرت آتی، بھائی کو غیرت آتی؟ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، جب بیٹی کا لباس ہے ہی گناہ تو باپ کا پیسے دینا گناہ پہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح۔ جب بیٹی کا جو بھی کام ہے ہی گناہ، بیٹے کا جو کام گناہ ہے وہ مدد والدین کر رہے ہیں تو گناہ پہ ہیلپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ حالانکہ قرآن نے تو روک دیا تھا، اللہ نے تو منع کر دیا گناہ پہ کسی کی مدد نہ کرنی۔ کیا ہم یہ معاشرہ کیا کسی اور پہ مہربانی کرے گا جن سے اپنی اولاد پہ مہربانی نہیں ہو سکی؟ موضوع ہے نا مخلوق خدا پہ مہربانی، جو اپنی بیوی پہ مہربان نہیں ہے، جو اپنی بیٹی پہ مہربان نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم سے بڑا کوئی مہربان ہے؟ یہ تو زبانی دعوے کلام ہے، مہربان تو وہ ہے جو اپنی اولاد کو سرکار کی شریعت کے راستے پہ لگاتا ہے۔ یہ قرآن آپ کے سامنے میں نے پڑھا، میں کوئی گھر سے تو فتویٰ نہیں دے رہا۔ تو کیا خیال ہے، یہ تبدیلی ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جب میں اپنے گھر کو کنٹرول کروں، آپ اپنے گھر کو کنٹرول کریں، وہ اپنے گھر کو کنٹرول کرے۔ انفرادیت جب جمع ہوتی ہے تو معاشرہ بن جاتا ہے، جب انفرادیت پہ کنٹرول ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میں آج اپنے تمام اہل محلہ کو ایک بات عرض کر دوں، میں نے سوچا تو تھا وہ سیمینار پہ عرض کروں گا لیکن اس کا وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ آج کل ایک نیا انداز نکلا ہے جناب کہ آپ جائیں نا نکاح پڑھانے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کی تو نہیں دوں گا کہ آپ جائیں بارات کے ساتھ، آپ جائیں ولیمہ میں اپنی مثال دوں تو وہاں ہوٹل میں میوزک چلا ہوا ہے۔ کیا چلا ہوا ہے؟ یہ سارے بھائی بزرگ سن لیں، جس بھائی کی بیٹی کے فنکشن میں یہ معاملہ ہوا کم از کم میں اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ جب نکاح کا وقت ہو اس وقت جب میں پہنچوں، میں تو اپنے ذمہ دار ہوں نا جی، مجھ سے رسول اللہ اور اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا آپ کو کس نے اجازت دی تھی وہاں جانے کی؟ میں آپ کو پہلے اطلاع کر رہا ہوں، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، ایسے فنکشن میں جا کے میں نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ قبول ہو تب بھی ٹھیک ہے، قبول نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات،
یہ بھی اب نیا نظام چلا ہے کہ جہاں عورتیں ہیں نا خواتین اسلام، وہیں سٹیج پہ دلہن بیٹھی ہے، آپ مولانا صاحب وہاں جائیں جو نکاح پڑھانے، یہ جملے بھی سن لیں، ہوٹل میں نکاح پڑھانے سے میں نہیں منع کر رہا، علیحدہ کمرہ بھی تو ہوتا ہے نا ان کے پاس، دلہن کو آپ وہاں بٹھا دیں، کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہوئی کہ عورتوں میں ہی دلہن بیٹھی ہوئی اس پورے فنکشن میں، ایک حالت ہے بچی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کی خالہ بیٹھی ہے، پھپھو بیٹھی ہے، ان کا تو ہم خود کہتے ہیں کسی بڑی عمر کی عورت کو ان کے ساتھ بٹھائیں، بقا سب کو علیحدہ کر دیں، بقا سب کو، لیکن یہ ایک کمرے میں تو ممکن ہے، اور پورے حال میں یہ ممکن نہیں رہتا، پورے حال میں یہ ممکن، ایسا نکاح کم از کم میں نہیں پڑھا سکتا، ایسا نکاح کم از کم میں نہیں پڑھا سکتا، یہ میری کچھ مجبوریاں ہیں، یہ میری کچھ کیا ہیں مجبوریاں ہیں۔ اور پھر جب کھانے کے بعد دلہا صاحب وہاں جاتے ہیں اسی سٹیج پہ، ہماری مائیں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، بتائیں یہ جائز ہے؟ بولو تو صحیح نہیں۔ پھر اس دلہا کے ساتھ جتنے مرضی اباش قسم کے لڑکے بھی چلے جائے، روکنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے؟ تو ہماری مائیں بہنیں پھر کیوں جاتی ہیں؟ کریں بھائی کاٹ، کہہ دیں رشتہ داروں کو جہاں گناہ ہوگا اللہ رسول مقدم ہے، وہاں ہماری عورتیں نہیں آئیں گی۔ قرآن ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، ابھی والعدوان باقی ہے کہ گناہ کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد مت کرنا۔ دیکھو میں نے جو کچھ کلمات آپ سب بھائیوں بزرگوں کے سامنے رکھے ہیں، موضوع تو اتنا طویل ہے، زندگیاں بیت جائیں، معاشرے کی خرابیاں اتنی ہیں کہ زندگی تو بیچاری ختم ہو جائے، لیکن یہ موضوع نہیں رکتا، یہ موضوع نہیں رکتا۔ ان چند کلمات کے بعد آپ سے سوال ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ کسی بھی طرح کے گناہ پر کسی کی مدد کی جائے؟ یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کر تو ہم رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے کہیں نہیں جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور باہر جائیں تو اسی طرح کریں؟ مجھے نہیں پتا، میرے دعووں کلاموں کا آپ کو نہیں پتا، لیکن میں نے جس رب کو حساب دینا ہے وہ مالک تو جانتا ہے نا کہ اس کے گھر میں کیا ہے، اور یہاں میرے گھر میں بیٹھ کے کہتا کیا ہے۔ یا تو ایسا ہونا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب نہیں ہوگا، پھر تو جملے بولنا ٹھیک ہے، پھر تو جملے بولنا ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی اولاد پہ کم از کم مہربانی کرنا شروع کر دو۔ جب ہم گھر والوں پہ مہربان ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ایسا ایسا ہمسایوں پہ بھی مہربانی شروع ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ دور تک مہربانیوں کا سیلاب اپنا اپنا فیض انشاءاللہ پہنچاتا جائے گا، اور اس مہربانی کی خوشبو ایک زمانہ آئے گا، اگر ہم یہ سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، ایک زمانہ آئے گا کہ اس کی خوشبو آپ جس گلی بازار میں کھڑے ہوں گے وہیں تک آپ کو معطر معطر کر رہی ہوگی، آپ کو وہ خوشبو آ رہی ہوگی کہ یہاں بھی سرکار کی اس حدیث کا فیض پہنچا ہوا ہے، اس محلہ میں بھی قرآن کی اس آیت کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے معاشرے سے ایسی خرابیاں جو یہود و نصارہ کی ایک پرانی سازش تھی کہ یوں ان کے کلچر اور ثقافت میں یہ باتیں داخل کر دو تو پھر تم ان کو لوٹنے میں، ان کے کام ایمان لوٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج وہ بغیرت یہودی اور عیسائی ہمیں نظر آتا ہے اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتا ہوا۔ پیسہ مسلم کا ہے، تبلیغ یہود و نصارہ کے دین کی ہو رہی ہے۔ پیسہ مسلم کا ہے، وقت مسلم کا ہے، گھر مسلم کا ہے، نصاب یہودی اور عیسائی کا چلتا ہے۔ کچھ تو خدا را سوچیں، پیسہ میرا، گھر میرا، عزت میری، اور وقت میرا، اور نصاب سارا چلتا ہے یہود اور عیسائیوں کا۔ بتائے جو یہ مہربانی ہے یا ظلم ہے اپنے ساتھ؟ کم از کم بندہ اپنے گھر والوں پہ ہی مہربانی کرنا سیکھ جائے۔ مالک سے دعا گو ہے مخلوق خدا سے مہربانی کرنا۔ قسط نمبر اول میں جو ہم نے قرآن و سنت کا آپ کو درس دیا، اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار مخلوق خدا پر مہربانی کرنا، قسط نمبر 2، اور انشاءاللہ اس میں احادیث کا باب بھی آ جائے گا۔
امید قوی ہے ممکن ہے والعدوان پہ ہی درس ختم ہو جائے، کیونکہ ابھی ایک آیت کا ایک لفظ باقی ہے والعدوان، کہ عدوان کے جو کام ہیں ان پہ بھی ایک دوسرے کی تو مدد کر سکتے، اب عدوان پہ بھی کلام ہوگا انشاءاللہ۔ مالک ہم سب کو ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم شریف